حال برادر ملت اسلامیہ معتصم کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحسبوا. صدق الله مولانا صدق الله رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات مل کر عقیدت محبت کے ساتھ اپنے پیارے رسول پیارے نبی کی بارگاہ میں درود السلام کا ترجمہ پیش کریں. آواز سے پڑھنے پر اللہم صلی علی سیدنا وسلم وعافیت الابدان وشفائها الابصار وضیائها وبارک وسلم دائما ابدا. حضرات بار مغرب سے تک نعت و محبت کا سلسلہ جاری رہا. آپ کے خطیب امام جناب مسلم رضا فائزی نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو یہ شعر سنائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، دست غوث الورا، نعرے تکبیر. آپ کے خطیب امام جناب مسلم رضا فائزی نے آپ کو بہت ہی خوبصورت انداز نبی کی تعریف نبی کی نعت آپ کو سنا رہے ہیں. اور ہمارے درمیان میرے اللہ مولانا غلام ربانی صاحب کی بات تشریف لاتے ہیں ہمارے دفتر کے ساتھ. ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں کچھ آپ سے بولنا چاہتا ہوں. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ کتنے آدمی تیار ہیں؟ تیار ہیں نا؟ بولیے، ڈریے بولیے. غلام غوث، غلام مجاہد ملت، ڈرا نہیں کرتے. اتنا یاد رکھو. ایک اشعار پڑھتا ہوں، سنیں گے. پتہ یہ چلا سورہ فاتحہ سے، پتہ یہ چلا سورہ فاتحہ سے، خدا بولتا ہے نبی مصطفیٰ سے. پتہ یہ چلا سورہ فاتحہ سے، خدا بولتا ہے نبی مصطفیٰ سے. زمانے کا مرہم اثر کیا کرے گا، زمانے کا مرہم اثر کیا کرے گا، میرا دل تو گھائل ہے صلی علی سے، میرا دل تو گھائل ہے صلی علی سے. کتنے حضرات جو ہیں اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ ماں نہیں ہوتی؟ آج ہم اور آپ یہاں نہیں ہے نا. یہ ہماری ماں کی محبت ہے کہ ہمیں دنیا دکھایا، بنایا تو رب نے، پیدا کیا رب نے، لیکن ذریعہ ہمارے والدین ہے کہ نہیں؟ وسیلہ ہمارے والدین. ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی دعا
کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی بد دعا کبھی خالی ٹالی نہیں جاتی، ماں برتن مانجھ کے 3-4 بچے پال لیتی ہے، لیکن 3-4 بچے سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ برتن مانجھ کر ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے، لیکن 3-4 بچے سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ آخری مصرے پر آپ توجہ دیں اور میں آپ کی توجہ کا مخاطب ہوں۔ کوئی جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دل تڑپتا ہے، جب کوئی بچہ روتا ہے تو ماں کا دل تڑپتا ہے، جب کوئی بچہ روتا ہے تو ماں کا دل تڑپتا ہے، جب کوئی ماں تڑپتی ہے تو آپ جب کوئی ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، وسعت دی ہے خدا نے دامن محدود کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محدود کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور آخری شعر پر میں توجہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے ہم بریلوی والوں کو، ہم سنیوں کو کیا عقیدہ دیا ہے، کیا وہاں سے ہمیں میسیج ملا ہے کہ آج دنیا والے رضا سے چلتے ہیں، آج دنیا والے میرے مجاہد ملت سے چلتے ہیں، آج دنیا والے میرے اولیاء کرام سے چلتے ہیں، آج دنیا والے اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ نبی کا ذکر میلاد کے طریقے سے میلاد کرانا، نبی کا ذکر کرنا اس میں یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن میں ان وہابیوں کو، ان دیوبندیوں کو للکار کر کہتا ہوں کہ میرے امام نے مجھے جو عقیدہ دیا ہے اور تجھے للکار کر کہا ہے میرے امام نے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم دو، اگر کوئی چلتا ہے میرے دوست کے ذکر سے تو چلے، اگر کوئی مرتا ہے میرے شہادت کے ذکر سے تو مرے، لیکن بریلی کے امام احمد رضا نے ہمیں یہ سبق پڑھا دیا ہے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم دو، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی آپ کو روکے، رکیں گے کیا؟ نہیں، جلنے دیجیے، مرنے دیجیے، کوئی مطلب نہیں۔ بریلوی والے اور انہیں ایسے بھی جینے کا حق نہیں، غلطی سے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، غلطی سے پیدا ہوتا۔ سنائیں گے یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، یہ تمامی افراد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرنے اکٹھا ہوئے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جو سرکار غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں اور ان کے نام کا لنگر لگاتا ہے۔ مبارکباد، کبھی اس کا ختم نہیں ہوگا نہ گھٹے گا، بلکہ سرکار غوث اعظم کی اگر ایک نگاہ اٹھ گئی تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ سنیے، اب پہلے سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے کیا ہوتے ہیں، سرکار غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو کیسے نوازتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، یہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے ہمیں درس ملا ہے، بتایا ہے۔
حضرت ابو الحسن شیخ ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا، سنجیدگی سے عدم سکون کے ساتھ سویا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے میں شرفیاب ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم تمام گنہگاروں کو بھی سرکار اپنا خواب بتا۔ میرے خواب میں سب تڑپتے ہیں سرکار کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے نا۔ تو شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمایا اے میرے رسول، اے میرے آقا، اب دعا کیجیے کہ جب میرا انتقال ہو، میری موت ہو، تو قرآن و سنت پر عمل کرتے کرتے میرا خاتمہ۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات کہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس کا خاتمہ یقیناً قرآن و سنت پر عمل کرتے کرتے ہوگا، جس کا پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اس کا پیر میرے غوث اعظم ہوگا۔ پھر شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ، کتنے بار؟ 3 بار میں سرکار کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کیا، سرکار نے مجھے 3 بار وہی جواب دیا کہ اس کا خاتمہ یقیناً قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل کرتے کرتے ہوگا، جس کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ خواب سے بیدار ہونا، یہ خواب کی تمام باتیں جو ہے اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا۔ دونوں باپ بیٹے وہاں سے اٹھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کاشانہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور سرکار غوث اعظم اس وقت جو ہے واعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور آپ منبر رسول پر جلوہ افروز تھے۔ جو ہی سرکار غوث اعظم کی نظر دونوں باپ بیٹے کے اوپر پڑی، اب یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، سرکار غوث اعظم کہاں اور یہ خواب دیکھنے والے کہاں؟ سرکار غوث اعظم کو اس کا خواب دیکھنا بھی معلوم ہے، یہی تو علم غیب ہے کہ سرکار غوث اعظم اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ جس کو بشارت و خوشخبری میرے نانا جان کی بارگاہ سے مل گیا ہے، وہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس کی بشارت میرے نانا جان نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس کی بشارت میرے نانا جان نے دے دی ہے۔ اور آگے چلیے، حضرت ابو سعید کلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، اور جو اس کا نسبت غلامی قائم کر لے، یقیناً وہ نجات پاتا ہے۔ اور آگے چلیے، حضرت شیخ بقا بن بطور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ سرکار غوث اعظم آپ کے مرید میں نیک بھی ہے اور گنہگار بھی ہے۔ کیا کہا؟ نیک بھی ہے اور گنہگار بھی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ نیک اور پرہیزگار جو ہے وہ میرے لیے ہے، اور میں گنہگار کے لیے، میں گنہگار کے لیے ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کے مریدوں میں نیکوکار بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں، اور سرکار غوث اعظم یہ فرمان سن کر فرماتے ہیں کہ نیکوکار جو ہے میرے آستین میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ میرے آستین میں رہتے ہیں۔ میرا مرید میرے آستین میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا والے کون ہیں؟ دنیا والے وہی ہیں جو غوث اعظم سے چڑھتے ہیں، غوث اعظم کے لنگر کو حرام کہتے ہیں، یہ منافق بد مذہب، یہ رافضی اور یہ وہابیت سرکار غوث اعظم کو ولی تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہی اس کا دشمن ہے۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی میرا مرید کے دشمن اگر میرے مرید کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو سرکار غوث اعظم اپنی آستین کو عالم جلال میں جھانکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے مرید کو نقصان پہنچانے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔
तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। रात आज हम सुन्नी बरेलवी आबाद हैं, ये किसी और का करम नहीं है बल्कि बगदाद वाले आका का करम, सुभान अल्लाह, मेरे मुजाहिदे मिल्लत का करम है। रात और आगे चलिए और आगे फरमाते हैं कि सरकार गौसी आजम को एक डायरी दिया गया, एक खत दिया गया, ठीक है, और उस पर सरकार गौसी आजम के जमाने से जितने भी मुरीद हुए थे और कयामत तक जितने भी दाखिल होंगे तमाम मुरीदों के नाम इसमें लिखे थे, तमाम मुरीदों के नाम लिखे हुए थे। अब ये बात बताइए हमको कि सरकार गौसे आजम है क्या? हमारी निगाह से वो पोस्ट छुप जाए है कि, लेकिन हयात में क्या है? हयात में है, मौत सबको आनी है। अरे सरकार गौसे आजम का मर्तबा बहुत है। जब एक मोमिन मरता है ना तो वो मरता नहीं, वो मौत का मजा चलता है, दुनिया से वो चला जाता है, लेकिन अपनी कब्र में हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा रहता है। अगर वो जिंदा नहीं रहता तो नबी की बारगाह से ये पैगाम नहीं आता कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, जब तुम कब्रिस्तान पहुंचो तो अपने कब्र के मुर्दों को सलाम करो। सुभान अल्लाह। इससे ये पता चलता है कि आम मोमिन भी मरता नहीं। हम जाते हैं कब्रिस्तान, सलाम करते कि नहीं करते? करते हैं। हमारी सलाम को कब्र वाले सुनते भी हैं और हमें जवाब भी देते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी कानों में इतनी कुदरत, इतनी ताकत नहीं बख्शी कि हम उनके सलाम को सुन, जवाब को सुन सकें, है कि नहीं बख्शी है। फरमाते हैं कि जितने कयामत तक मुरीद होंगे तमामों का नाम इसमें लिखा हुआ है ना। और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि ये जितने शामिल होंगे मेरे निस्बतो गुलामी की वजह से रब्बे कदीर ने मुझसे वादा फरमाया है कि तमाम मुरीदों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम मुरीदों को बख्श देगा। और आगे चलिए, सरकार गौसे आजम को एक शख्स ने सरकार गौसे आजम से फरमाया, सरकार गौसे आजम ने फरमाया यदि अला मुरीदी का अस्माए वल अर्द, यानी मेरा दस्ते अक़दस यानी हाथ है ना, मेरे तमाम मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान का साया किस पर? जमीन पर है ना, जैसे आसमान का साया जमीन पर है। ए दुनिया वालों सुन लो, अगर मेरा मुरीद गुनहगार है, मैं तो नेकोकार हूँ, अगर मेरा मुरीद ताकत और कुव्वत वाला नहीं है, मैं तो ताकत और कुव्वत वाला हूँ, अगर मेरा मुरीद लाचार है, बेबस है, लेकिन मेरे रब्बे कदीर ने मुझे इतना इख्तियार अता फरमाया है कि मैं अपने रब्बे कदीर की बारगाह से अपने तमाम मुरीदों को, गुनहगारों को बख्शवा करके जन्नत में ले जाऊंगा। और जब तक मेरा रब्बे कदीर एक एक मुरीद को बख्श करके जन्नत में दाखिल नहीं करते तब तक मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे चलिए, अभी पढ़ने शुरू नहीं, मैं आपको बताता हूँ कुरान मुक़द्दस की आयत का तिलावत करने का शुक्र हासिल किया। या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है कि ताकत और कुव्वत, मालो ज़र है ना, बादशाहों अमीरों की शान और शौकत सिर्फ 4 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। मगर औलिया अल्लाह की ताकत और कुव्वत, रूहानी ताकत और अज़मत और बरकत एक बहुत ही बुलंद तरीन अज़मत मंजिल है कि नहीं? और ये देखा गया कि मालदारों, अमीरों, बादशाहों के सोहबत में आने वाला आम इंसान ही नहीं, बल्कि बहुत से आलिमों, मौलाना घराने वालों को देखा गया कि उनकी सोहबत में आया तो दुनियादार, सोहबत की वजह से दुनियादार को निकाल दो। और अल्लाह का ये शुक्र है कि हम उन गैरों को, मालदारों की सोहबत इख्तियार नहीं करते हैं। और अगर यहाँ हम आए हैं तो किसकी सोहबत में आए हैं? हम यहाँ आए हैं तो गौसे आजम की निस्बत में आए हैं, गौसे आजम की सोहबत में आए। आपको मैं बताऊं कि अब आइए मैं थोड़ी देर के लिए आपको
آج میرے معلّہ اور بغداد معلّہ کی سیر کراؤں اور میں بتاؤں کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے ہند کے راجا پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا سی صحبت و نسبت نے کتنے چوروں کو قطب بنا دیا، کتنے ڈاکوؤں کو ابدال بنا دیا اور کتنے خطا کار گنہگاروں کو پرہیزگار و نیکوکار بنا دیا ہے۔ اس لیے میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں اور نیکوں کی صحبت میں اور اللہ والے کی دامن سے وابستگی یہ بہت بڑی نعمت و دولت ہے۔ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت و دولت ہے۔ اگر کوئی ادنا ہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، دریا ہے قطرہ ہے تو دریا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بد ہے تو متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ آنے والا گنہگار ہے اور جس کا دامن تھام رہا ہے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی نسبت سے وہ گنہگار نیکوکار بن جاتا ہے، وہ نیکوکار بن جاتا ہے۔ حضرات آپ دیکھے ہوں گے دنیا کے اندر کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو درخت سے پتے خوب جھڑتے ہیں اور جو درخت میں ہلکے پھلکے پتے ہوتے ہیں اس کو ہوا اپنے دوست پر اڑا لے جاتی ہے اور جہاں جی میں آیا وہاں پھینک دیتی ہے، کبھی نالی پر، کبھی روڈ پر، کبھی نالی میں، کبھی کوڑے کباڑ کے مکان پر، لیکن ایک پتا بے بس و لاچار نظر آتا ہے، لیکن اسی میں ایک ایسا پتا ہے جو اپنے جگہ پر محفوظ و سلامت ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے گزر جاتی ہے، آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے، طوفان آتا ہے طوفان کا اسے کوئی خطرہ نہیں۔ جب میں نے اس محفوظ و معمول پتے سے پوچھا، وہ کمزور ناتوا پتے سے معلوم کیا کہ تو اپنی جگہ بڑا محفوظ و سلامت ہے اور یہ دوسرا پتا جو ہے ہوا اڑا رہی ہے، ادھر ادھر گرا پڑ رہا ہے، ادھر ادھر پھینک رہی ہے ہوا اسے، اور تو اپنی جگہ پر محفوظ و معمول ہے۔ تو وہ محفوظ و معمول پتے کمزور ناتوا پتے نے جواب دیا کہ میں دیکھو کہ میں ایک بھاری بھرکم مضبوط پتھر کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ کس کے نیچے؟ بھاری بھرکم مضبوط پتھر کے نیچے دبا ہوا ہوں، اور وہ پتا جو ادھر ادھر اڑ رہا ہے اور ادھر ادھر گرا پڑا رہا ہے وہ کسی مضبوط پتھر کے نیچے دبا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کو ہوا اڑا رہی ہے اور ادھر ادھر گرا رہی ہے۔ لہذا مجھ کو ایک مضبوط وسیلہ کا دامن مل گیا ہے، میرے ہاتھ میں ایک طاقتور کا دامن مل گیا ہے، ایک طاقتور کا دامن مل گیا ہے، ایک مضبوط وسیلہ مل گیا ہے، اور ہوا اس پتے کو اڑا رہی ہے، اس کو کسی مضبوط کا وسیلہ نہیں ملا ہے۔ اپنے ذہن کو قریب لیجیے، میں بتانا چاہوں گا کہ بلا تمثیل مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دیا جائے، کل جتنے بھی بدعقیدے ہیں، کل میدان قیامت میں اس حشر و طوفان نے اس فقید عقیدے کو، اس وہابی کو، اس دیوبندی کو اڑائے پھرے گا، اس کو ہلاک و برباد کر دے گا اور اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ اور ہم خواجہ وہ تو خواجہ ورجا سنی مسلمان، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پیر و مرشد کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں حضور مجاہد ملت کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں حضور خواجہ غریب نواز کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں شاہ برکات کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں مقدم اشرف کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں مفتی اعظم کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں تاج الشریعت کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام مالک کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام شافعی کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام احمد بن حنبل کا دامن ہے، اور آگے بڑھیے میں بتاتا چلوں ہمارے ہاتھوں میں امام نقی کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام تقی کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام عسکری کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام موسیٰ کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام قاسم کا دامن ہے، اور آگے چلیے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاتھوں میں امام باقر کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام جعفر صادق کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام زین العابدین کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام حسن حسین کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں صدیق عمر عثمان و حیدر کا دامن ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں مدینے کے مصطفیٰ جمال مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دامن پکڑ کے رکھیں گے اور یہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے تو ہمارا جان و مال یہاں بھی سلامت رہے گا اور ہم قبر میں بھی سلامت رہیں گے اور وہاں بھی سلامت رہیں گے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہابیوں سے ملتی نہیں، وہابیوں سے
میل جل نہیں، لیکن اس کا عقیدہ ہی خراب. کیڑے کیسے پیدا ہو گئے دنیا میں دوڑنے کے لیے پتہ نہیں، اس کا عقیدہ خراب ہے. اور چلیے آگے. یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں نہیں. ہم اولیاء کا ذکر کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم ان سے محبت کریں گے تو ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہے کہ ہم ان کے قریب جائیں گے، ان کے دروازے، ان کے چوکھٹ پر جائیں، جو بھی کر لیں گے ہمارے جو کرتے ہیں تو ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ چلیے آپ کو بتاتا چلو کہ چند لوگ اللہ والے، لیکن دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے آ کر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں گھر کر نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں. تو اس کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. جب دنیا نے، جب رات کی تاریکیوں نے دنیا پر اپنا غلبہ طاری کیا اور دنیا خوب اندھیروں میں ڈوب گئی، تو یہ اللہ والے دبے پاؤں دھڑکتے دل کے ساتھ بادشاہ اور ان کے سپاہی سے بچتے بچتے نکلے. یعنی شہر چھوڑ رہے تھے، نکلے تو ایک کتا ان کے پیچھے چلا. کیا ہے؟ ایک کتا ان کے پیچھے چلا. نیکوں نے عالم تصور میں پوچھا، ایک کتا، ہم تو بادشاہ اور ان کے سپاہیوں سے چھپ کر بھاگ رہے اور تم میرے پیچھے پیچھے آ رہا، اگر تو نے بھونک دیا تو ہم سب پکڑے جائیں. کیا کہا؟ اگر تو نے بھونک دیا. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا کے اندر یہ دنیا کتے جو ہیں، جب بھی آپ جائیں گے نئے آدمی کو دیکھیں گے، اگر وہ کتا پہچانتا نہیں تو اس کو دیکھ کے بھونکتے ہیں کہ نہیں بھونکتے؟ بھونکتے ہیں. اب پتھر مارتے ہیں تو کچھ بھی کرتے اس کو بھگا دیتے ہیں. لیکن عالم تصور میں نیکوں نے پوچھا، ایک کتا، ہم بادشاہ سے اور ان کے سپاہیوں سے چھپ کر بھاگ رہے ہیں، اگر تم نے بھونک دیا تو ہم سب پکڑے جائیں گے. اے مسلمانوں، اے بھیدرا پور کے سنی مسلمانوں، میرا یہ جملہ اپنے ذہن و فکر پر بٹھا لو. اگر کوئی کل دو پاؤں والا کتا، یہ بھیڑیا، اگر آپ سے کہے کہ اللہ والے کے قریب مت جاؤ، اللہ کے والوں کے پاس مت جاؤ، مزاروں پر مت جاؤ، تو ان سے کہہ دینا کہ جب ایک کتا ان کے پیچھے چلا تھا، جب انہیں کونے کتے سے کہا تھا کہ جب تم نے بھونک دیا تو ہم سب پکڑے جائیں گے، تو کتے نے جو جواب دیا تھا وہ اپنی جواب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو. کتے نے جواب دیا تھا کہ وہ کتا اور ہوتے ہیں جو اللہ والوں کو بھونکتے ہیں، ہم وہ کتا نہیں ہیں. ہم تو ان کی محبت، ان کی صحبت کے لیے ہم اللہ والوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. حضرات محترم، تمام نیکوکار اللہ والے ایک پہاڑی پر پہنچے. پہاڑی کے غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے. اور وہ کتا کہاں بیٹھا؟ غار کے منہ پر بیٹھا رہا ہے نا. جو غار تھا اس کے منہ پر بیٹھا رہا. اللہ رب العزت کو کتے کا یہ ادب اور یہ محبت و صحبت اتنی پسند آئی کہ رب قدیر نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا. سبحان اللہ. ان کا ذکر قرآن میں کر دیا. رب فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، یعنی ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کے چوکھٹ پر. غار کے چوکھٹ پر. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی وہ کتا کون اصحاب کہف کا کتا چند روز اللہ والے کی خدمت و صحبت پا کر کیا ہو گیا؟ آدمی بن گیا. کیا ہوا؟ آدمی بن گیا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پوروں کی صحبت میں بیٹھ کر کافر. کیا ہوا؟ کافر ہو گیا. تو اب ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے، یہ جو وہابی ہے نا، یہ عقیدے کے مریض جو ہے، اس کی صحبت میں رہیں گے نا تو ہمارا بھی عقیدہ خراب ہو جائے گا. ہمارا بھی عقیدہ خراب ہو جائے گا. اس لیے اس کی صحبت سے دور رہو. اگر اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے تو کسی کی صحبت مت اختیار کرو. اگر صحبت اختیار کرنا ہے تو ہم نجو والے مجاہد ملت کا صحبت. تو کنعان
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. نوح علیہ السلام کون؟ نبی. کون ہے؟ نبی. جب نبی کا بیٹا کنعان بروں کی صحبت میں بیٹھ کر کافر ہو گیا، ارے کتا اللہ والے کی صحبت کو اختیار پا کر کے آدمی بن گیا، آدمی بن گیا. رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ اہل بیت میں سے نہیں. یہ کس کے بارے میں کہا؟ قرآن کے بارے میں. یہ اہل بیت میں سے نہیں، کیونکہ انہو لیس من عمل، یعنی اس کے اعمال اچھے نہیں. کس کے اعمال؟ قرآن کے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اعمال اچھا نہیں. یہ بروں کی صحبت کی وجہ سے کافر ہو گیا. اور ایک کتا جس کے اندر زبان بھی نہیں ہے کہ نہیں، جس کے اندر زبان بھی نہیں، بولنے کی طاقت نہیں. اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اگر اپنے قدرت سے بولنے کی طاقت بخشے تو کتا بھی بولنے لگتا ہے کہ نہیں، بولنے لگتا ہے. تو بیٹھ کر ایک کتا آدمی بن گیا، اور وہ کتا بروز قیامت میں کنعان کی جگہ پر انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. اور بروں کی صحبت میں بیٹھ کر نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیکوکار اللہ والے کی صحبت کا کتنا عظیم صلہ ہے کہ جب ایک کتا اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ والے کی نسبت اختیار کر لیتا ہے، ان کی خدمت کو اختیار کر لیتا ہے، ان کی محبت کو پا لیتا ہے، تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. ہم غلامان غوث و خواجہ والا ہے، مجاہد ملت کے غلام ہیں. اگر ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو بلا شک و شبہ ہم بھی جنتی ہو جائیں گے. اب پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کی صحبت کی وجہ سے ہم گنہگاروں کو بخش دے گا. لیکن اگر کوئی پوری صحبت کو اختیار کر لیا، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ وہ کنعان کے جیسا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہابیوں سے دور رہو، بد عقیدوں سے دور رہو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. اور حفاظت اپنے آپ نہیں کر سکتے ہو، اگر اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے اماموں سے قریب ہونا ہوگا، آپ کو اپنے علماء کے قریب جانا پڑے گا، آپ کو اولیاء اللہ کے دامن کو تھامنا پڑے گا، اس کے قریب رہنا پڑے گا. جب اس کے قریب ہو جائیں گے تو وہ آپ کو اپنے قریب نہیں رکھیں گے بلکہ آپ کو اجمیر کے قریب کر دیں گے. اور اجمیر میں کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے بہت بڑے ولی جن کا نام خواجہ معین الدین ہے. جب ان کے قریب ہو جائیں گے تو خواجہ معین الدین اپنے قریب نہیں رکھیں گے بلکہ آپ کو حضرت مولانا کا سیر کرا دے گا، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا دے گا، اور غوث اعظم امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا دے گا، اور امام حسین اپنے بابا جان علی مولا علی کی بارگاہ میں پہنچا دے گا. جب وہاں پہنچ جائیں گے تو مولا علی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے گا. جب نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچانا کس کا کام؟ میرے نبی کا کام. اس لیے اولیاء اللہ کے قریب رہیں، علماء کا خیال رکھیں، علماء کے قریب ہو جائیں. آپ کے عمل، ایمان و عمل بھی سلامت رہے گا، عقیدہ بھی سلامت رہے گا، اور آپ کو یہاں بھی کامیابی ملے گی، یہاں بھی کامیابی ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں. کیا؟ اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں. اس لیے کہ آج بہت سارے فرقے ہو گئے جو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں. وہابیوں سے بھی رشتہ ہے، سنیوں سے وہ کہتا میں سنی ہوں، لیکن تمام طور و طریقہ وہابی کا. بیٹی دے دیا وہابی کے یہاں، بہو لے آیا یہاں وہابی کے یہاں سے، تو وہ سنی نہیں ہوتا ہے، وہ سنی کا دشمن ہوتا ہے. اس لیے کہ جو سنی ہوتا ہے وہ وہابیوں سے رشتہ نہیں کرتا ہے، وہ سنی نہیں بلکہ کلی، وہ سنی نہیں بلکہ سلے کلی ہے، جس کو میرے تاج الشریعہ نے واقع کیا. بس اسی چند دنوں کے ساتھ تمامی حضرات کی طرف سے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم گنہگاروں کو حضور غوث اعظم کے صدقے میں
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تماموں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیے کلمہ طیبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وقت ملا انشاءاللہ